بادشاہ سلامت کو اسی وقت شفا نصیب ہو گئی. یہ شان ہے بیت اللہ. یعنی اس سے دو چیز ملی ہم کو. ایک تو بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، بے ادبی کرنے سے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور جو اس کی عزت کرے گا وہ ہر حال میں کامیاب ہوتا چلا جائے. اچھا اس وقت جو ہے نا، اب یہ اسی معاملہ ہوا جب اسے بتایا گیا کہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس وقت اس پر کعبے پر خلاف نہیں تھا. سینکڑوں سال پہلے اس پر خلاف نہیں تھا. جیسے ہی بادشاہ نے سنا کہ یہ ایسی اس کی فضیلت ہے، تو اس وقت تبا ہیویری کعبے کے رب پر بھی ایمان لے کے آ گیا. یعنی اللہ عز و جل پر بھی ایمان لے کے آیا، مسلمان ہو گیا، اور کعبہ شریف پر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 7 قیمتی غلاف بھی چڑھا دیے. اور تبا ہیویری ہی پہلا شخص ہے جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا. ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ کیا سن رہے تھے کہ اس نے خانہ کعبہ کی بے ادبی کی، تو اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا. اب اس نے ارادہ بدل دیا کہ میں اب اس کی عزت بھی کروں گا اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ بھی کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ رتبہ عطا فرمایا کہ خانہ کعبہ میں اگر سب سے پہلے غلاف کس نے چلایا تو وہ بادشاہ تبا ہیویری تھا. یہ آپ اپنے علم میں بٹھا دیں. تبا ہیویری یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینکڑوں سال پہلے، میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظاہری دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے بھی سینکڑوں سال پہلے کا بادشاہ ہے جس نے صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے آیا. اب یہ واقعہ آپ نے سنا کہ اس نے اللہ پر کس طرح ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیسی رحمتوں سے اور کیسی برکتوں سے نوازا. سبحان اللہ. پیارے صاحب ہم نے سنا کہ کعبہ شریف کی کیسی عظیم برکتیں ہیں. تبا ہیویری نے کعبہ شریف کی بے ادبی کا صرف ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر برس پڑے. پھر جب اس نے کعبہ شریف کی عزت کا ارادہ کیا تو رب رحمان و رحیم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور تبا ہیویری کو اسی وقت دردناک مرض سے شفا نصیب ہو. اسی واقعے سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. کیا کہ ایک تو کعبہ شریف کی بے ادبی نحوست کی جڑ ہے. آئیے پہلے اسی کو سنتے ہیں، پھر دوسری بات کیا سیکھنے کو ملتی ہے اس پر چلتے ہیں. پہلی بات ہم نے کیا سیکھی کہ کعبہ شریف کی بے ادبی کرنا یہ ہلاکت میں پڑنے کا سبب ہے. دیکھیے تبا ہیویری نے کعبہ شریف کو ابھی نقصان پہنچایا نہیں تھا، بس ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ اسے توڑ دیا جائے، کہ اس پر خدائے قہار کا غضب برس پڑا. اسی طرح آپ نے ایک واقعہ اور سنا ہوگا، ابراہ نامی آپ نے سنا ہے؟ یہ بھی ایک وقت کا بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا. ابراہ نامی سنا ہے آپ نے؟ یہ بادشاہ نا، اس کا سورہ فیل میں بھی واقعہ ہے، قرآن شریف میں واقعہ ہے سورہ فیل، جس میں ہم ہاتھیوں والا واقعہ کہتے ہیں. یہ ابراہ نامی بادشاہ تھا، یہ بھی وقت کا بادشاہ تھا، اور اس نے یہ بدبخت کعبہ شریف کو نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھیوں پر سوار فوج لے کر آیا تھا. اس نے بھی خانہ کعبہ کو شہید کرنا چاہا تھا، اور یہ اکیلا نہیں آیا بلکہ پوری فوج کے ساتھ آیا. بلکہ فوج بھی کیسے آئی؟ وہ فوج اس سے آئی کہ ہاتھیوں کو لے کر آئی. لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس گھر کا مالک یعنی اللہ پاک بڑی قدرتوں والا ہے. رب کائنات نے اس کا غرور کو خاک میں ملایا اور یہ ہاتھیوں کو فوج کو لے کے آیا نا، اس کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ ہاتھیوں کو نہیں پیش کیا گیا کہ اب یہ ہاتھی لایا تو اسے جنگ میں ہاتھی سے پیش کیا گیا، بلکہ اللہ پاک نے اس کا غرور کو اس طرح خاک میں ملایا کہ اللہ پاک نے بالکل ننھے پرندوں، جسے ہم اور ابابیل کہتے ہیں. ابابیل سنا ہے نا؟ ابابیل کہتے ہیں. اللہ پاک نے ننھے پرندوں یعنی ابابیلوں کے ذریعے اس کی ہاتھیوں پر سوار فوج کو تباہ و برباد کر دیا. کہاں ہاتھیوں کی فوج، ایک دو نہیں کئی سینکڑوں ہاتھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آئے. اس ابراہ نامی بادشاہ نے لے کے آیا، اور اللہ پاک نے صرف ننھے پرندوں سے، جسے ہم اور آپ ابابیل کہتے ہیں، اس ابابیل کے حکم دیا، اور اللہ پاک نے اور ابابیل نے اللہ پاک کے حکم پر اپنی چونچ پہ کنکر لیے. پرندہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ابابیل ہوتا ہے چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، کووں سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے. اس کے زبان میں کنکر کتنے آئیں گے؟ ان کی فوج اللہ تعالیٰ نے بھیجی. ابابیل اپنی چونچ میں پتھر کے کنکر، جو باریک کنکر ہوتے ہیں، اسے لے کر آئے، اور اوپر سے یہ اپنی زبان سے کچھ اس کنکر کو چھوڑتے تھے،
روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنے کنکر کو چھوڑتے تھے اور ہاتھیوں کا سوار جو ظالم ہوتا تھا جس نے یہ کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، تو جب یہ کنکر اوپر سے اس شخص کے سر پہ گرتے تو سر کو چیرتے ہوئے، اس کو پوری باڈی کو چیرتے ہوئے، ہاتھی کو چیرتے زمین پہ آ جاتے. تو اس کنکر کی اتنی طاقت تھی. اللہ پاک نے اس ابرہہ نامی بادشاہ کو خاک میں اس طرح ملایا کہ اس پر ننھے ننھے ابابل سے ان کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے، جو ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں بلکہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. سورہ فیل کون سا سورہ ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. پڑھتے ہیں نا سورہ. یہ پوری سورہ کا نام ہی سورہ فیل ہے. فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو. پڑھا ہے نا عربی آپ نے؟ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. سورہ فیل یعنی ہاتھی والی سورہ. اب اس میں ہی یہ پورا سورہ کا یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، اس کا پورا واقعہ اسی سورہ میں موجود ہے. اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں سورہ فیل کا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو سورہ ہے، یہ پورے سورہ کا ترجمہ اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح کر دیا. اب جانور جب بھوسا کھاتا ہے نا تو بڑی بڑی چیزیں کھا لیتا، چھوٹی چھوٹی جو بھوسے رہتا وہ زمین پہ گر جاتے. تو بالکل ہاتھیوں کا بھی اسی طرح حال ہوا کہ جب کنکر پڑتے تھے تو بعد میں دیکھا گیا کہ تو جو ہاتھی تھے ان کا بھی بھوسوں کے جیسا حال ہو گیا. یہ سورہ فاتحہ میں سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ارشاد فرمایا. اب دیکھیں دونوں بادشاہ وقت کے. تبا ہمیری بھی وقت کا بادشاہ تھا. ابراہینا یہ جو بادشاہ کا ہم نے سنا یہ بھی بادشاہ تھا، لیکن دونوں کا یہی نیکی تھا. کیا تھا؟ یہ دونوں کے دونوں خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اب کیا اس نے تو ارادہ بدل بھی دیا تبا ہمیری نے، کیا اس کی عزت بھی کرے گا اور لوگوں کی وہ بھی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً عزت کا تاج بھی ادا فرمایا. اب اس سے دوسری بات ہم کو کیا سیکھنے ملتی ہے؟ ایک تو یہ کہ جو خانہ کعبہ کی بے ادبی کرے گا، بے حرمتی کرے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اسے آسمانی اور زمینی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. اور دوسری بات جو سیکھنے کو ملی یہ کہ تبا ہمیری کے واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ کعبہ شریف بہت ہی بابرکت مقام ہے. علماء فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ پرندے اس کے ادب کے پیش نظر اس کے اوپر سے نہیں گزرتے. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا پرندے بھی اس کی عزت کرتے ہیں. کسی پرندے نے مجال ہی نہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے گزر جائے. کوئی پرندہ کبھی بھی کعبہ شریف کی چھت یا اس کی دیواروں پر نہیں بیٹھتا. مسجدوں کی دیواروں پر بیٹھ جاتے ہیں، ہماری جو محلے کی مسجدیں ہوتی ہے میناروں میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کوئی پرندہ کبھی خانہ کعبہ کی چھت میں نہیں بیٹھا. کسی حاجی نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی عمرہ کرنے والے نے نہیں دیکھا ہوگا، نہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ بیٹھتا ہے. ہاں اگر کوئی پرندہ بیمار ہو تو کعبہ شریف کی چھت پر بیٹھتا یا اس کے اوپر سے گزر جاتا تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس بیمار پرندے کو بھی شفا عطا فرماتا. سبحان اللہ. وہ اگر آتا بھی ہے اس کے اوپر سے بیٹھنے کی نیت سے تو فوراً صرف اتنے دیر کے لیے آتا ہے تشریف جس سے وہ شفا یابی ملتی ہے. یہ کعبہ شریف کی شان ہے. شفا الغرام میں لکھا ہے کہ اہل مکہ کا سادہ سال سے یہ دستور ہے. یہ کئی جگہ پر ہوتا بھی ہے ایسا، ہم نے تو کئی مزاروں میں بھی دیکھا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی بات چل رہی ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ مکے میں جو رہنے والے نا اہل مکہ جسے کہتے ہیں، ان کا یہ دستور ہے کہ کوئی بچہ پیدائشی گونگا پیدا ہوتا ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گونگا ہوتا ہے، بول نہیں پاتا ہے، تو اسے کعبہ شریف میں لاتے ہیں اور کعبہ شریف کے دروازے کی چابی اس کے منہ میں رکھتے ہیں، جس کی برکت سے وہ بچہ فوراً بولنے والا ہو جائے. یہ خانہ کعبہ کی شان ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی کعبہ شریف کی عزت کرنے، ادب و احترام کے ساتھ کعبہ شریف کو دیکھنے، اس کی برکتیں لینے، غلاف کعبہ کے ساتھ جھوم جھوم کر لپٹنے، باب کعبہ کو بوسہ دینے، اس سے لپٹ کر خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش کعبہ شریف کی برکت سے ہمیں جسمانی بیماریوں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے امراض سے بھی شفا نصیب ہو جائے.
اچھا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جواب مت دیجیے گا, وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. آپ کو پتا ہے خانہ کعبہ کی کتنی مرتبہ تعمیر ہوئی؟ سنا ہے کبھی؟ آپ تو سوچ رہے خانہ کعبہ ایک ہی ہے تو ایک ہی بار ہوئی ہو. یہ ہمارا حال ہے, مطلب کس کو ٹھیس پہنچانے کے نہیں کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم سب کس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبے کی طرف, کعبے کی طرف کرتے ہیں. کعبے کی عظمت بھی کئی بار سنے, لیکن خانہ کعبہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے خانہ کعبہ کس نے تعمیر کروایا اور کتنی مرتبہ تعمیر ہوا؟ آپ کے علم کے لیے بتاتا ہوں, آپ یاد رکھیے گا اس بات. خانہ کعبہ کی ٹوٹل 10 مرتبہ تعمیر کی ہوئی. کتنی مرتبہ؟ الگ الگ طریقے سے. سب سے پہلے خانہ کعبہ کی اگر کسی نے تعمیر کی ہے تو وہ اللہ عز و جل کے حکم پر اس کے فرشتوں نے تعمیر کی. سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے فرشتوں نے کی ہے. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. یہ دوسری مرتبہ. اسی طرح 10 مرتبہ آ گئی. 10 مرتبہ میں آپ کو بتاؤں تو وقت ہمارا یوں ہی گزر گیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں, کم سے کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ ہمارا کیسے بنا اور کن کن وجوہات سے اسے واپس اٹھا لیا گیا, پھر واپس سے تعمیر کس نے کی. آپ نے سنا ہوگا خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے, ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی موجود تھے, ہے نا. تو اسی طرح 10 ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. آئیے ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر یہ اللہ کے حکم پر پہلے تو سب سے پہلے فرشتوں نے کی, پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اس کی تعمیر کی. روایت ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے, زمین پہ جب آپ کو بھیجا گیا تو آپ کو یہاں تنہائی اور وحشت محسوس ہوئی. آدم علیہ السلام نے ظاہری دنیا میں جب تشریف لائے تھے نا تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا, آپ تنہا تھے, اکیلے تھے. جب آپ اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے, جنت چھوڑ کر آپ ادھر آئے. اب جنت کا کیسا ماحول ہے, وہاں کے تو آ رہے کیا کہے آپ کو, کیا جنت تو آپ نے سب نے سنا ہے, لیکن جب جنت سے نکال کے جس کو زمین پہ بھیج دیا جائے تو اب جنت تو بالکل اپوزٹ ہے زمین. اب جب زمین پہ آئے تو آپ کو تنہائی محسوس ہوئی, اکیلا پن محسوس ہوا, آپ کو وحشت ہوئی, گھبراہٹ ہونے لگی, ایک قسم کی ڈر لگنے لگی. تو کیا کروں؟ آپ اللہ کے نبی تھے, آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, فریاد کی کہ اللہ پاک مجھے یہاں تنہائی محسوس ہو رہی ہے, بڑی وحشت محسوس ہو رہی ہے. تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے آدم تم زمین پر کعبہ شریف کی تعمیر کر دو. دوسری مرتبہ اس طرح ہوئی. اچھا, روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی نا, اس وقت فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھر لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے. تعمیر کرنے والے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام, آپ کی مدد فرمانے والے بھی اللہ کے فرشتے. اکیلے تو آپ نہیں کر سکتے, کر سکتے تھے اللہ کے نبی, آپ جو چاہے وہ کر دیں, لیکن اللہ نے آپ کے فرشتوں کو, اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا اور کہا کہ فلا فلا پہاڑ سے, یعنی 5 پہاڑ کا نام لیا, اس پہاڑ سے میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پتھر پیش کرو جس سے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکے. آپ کے علم کے بتا دو 5 پہاڑ کے نام کیا ہے. نمبر 1 کوہ لبنان, نام سنا ہے کوہ لبنان, کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو, کوہ لبنان. دوسرا کوہ زیتان. تیسرا کوہ تور. کوہ تور وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ چڑھ کر اللہ عز و جل سے حرف کلام ہوا کرتے تھے, یعنی بات چیت کیا کرتے تھے. چوتھا وہ پہاڑ ہے جسے کوہ ہیرا کہتے ہیں, جو آج کے دور میں مکہ شریف میں موجود ہے. کوہ ہیرا سنا ہے آپ نے, یہ بھی. اور نمبر 5 کوہ جودی. کوہ جودی وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر ٹھہری تھی. یہ 5 پہاڑ ہے. کون کون سے؟ کوہ لبنان, کوہ زیتان, کوہ جودی, کوہ ہیرا اور کوہ طور. یاد رہے گا نا, تب تک مسجد کے باہر جائے یا پھر اس کے بعد والا پیراگراف پڑھے یہ بھول جائے, ایسا نہیں کرتا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی نا تو 5 پہاڑوں سے پتھر لایا. وہ 5 پہاڑ کون سے؟ کوہ لبنان, کوہ زیتان, کوہ طور, کوہ جودی اور کوہ ہیرا. یہ 5 پہاڑ فرشتوں نے اس پہ پتھر لا کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا
آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے دوبارہ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں خانہ کعبہ چونکہ نمازوں کے لیے قبلہ ہے، سب جانتے ہیں، اور نماز بھی 5 وقت کی ہے، اسی مناسبت سے کعبہ شریف کی تعمیر میں ان 5 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے تھے۔ پیارے اسلام بھائیو، کعبہ شریف بیت اللہ ہے، کعبہ شریف بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے، اس کی کیا ہی نرالی شان ہے۔ آئیے کعبہ شریف سے متعلق چند دلچسپ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی عمارت مربع شکل ہے۔ مربع سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اسکوائر ٹائپ، اسکوائر ہی کہتے ہیں مربع، 4 کونے والا خانہ کعبہ مربع کی شکل میں، جسے ہم کہتے ہیں اسکوائر ٹائپ، انگلش میں اسکوائر کہتے ہیں، اردو میں مربع کہتے ہیں۔ اسی لیے کعبہ شریف کو کعبہ یعنی کعبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا، کعبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے 4 کونے والا گھر۔ شاید آپ میں سے کسی نے پہلی بار ہی سنا ہو، کعبے کا مطلب ہی ہوتا ہے 4 کونے والا گھر۔ جیسے خانہ کعبہ ہی یہ کہتے ہیں کہ 4 کونے والا یہ گھر ہے، کعبہ شریف کہتے ہیں اسے، کیوں؟ کیونکہ 4 کونے اس کے ہیں، مربع شکل میں ہے، بس اسی نسبت سے اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 4 کونے والا گھر ہے۔ اور لفظ کعبہ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، جسے غالباً عربی میں کہتے ہیں بلند اور ابھرا ہوا، اونچا اور ابھرا ہوا، دور سے نظر آنے والا۔ پہلے زمانے میں جو لوگ تھے نا، یہ کعبہ شریف کی بڑی عزت اور احترام کیا کرتے تھے، بڑی اس کی عزت و حرمت کیا کرتے تھے۔ بس اس کی عزت و حرمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اپنے گھر کو گول بنایا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں لوگ کعبہ شریف کی عزت کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ جو ہے یہ 4 کونے والا ہے، تو اس کی جیسا اپنا گھر نہیں بناتے تھے، بلکہ عزت کرتے ہوئے، اس کا حرمت کرتے ہوئے، اس کی احترام کرتے ہوئے اپنے گھر کو گول بناتے تھے۔ اور میں نے کہا کہ کعبہ شریف کا مطلب کیا ہے؟ بلند اور ابھرا ہوا۔ تو خانہ کعبہ چونکہ بلند ہے، تو یہ اپنا جو گھر بناتے تھے تو خانہ کعبہ کی ہائٹ سے تھوڑا اپنے گھر کو نیچا بناتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ ہے، اونچا ہے، بلند ہے، تو اپنے گھر کو گول بناتے تھے تاکہ خانہ کعبہ کے جیسا نہ ہو جائے۔ اس کی شان الگ ہے، ہمارے گھر کی شان الگ ہے، تو اس میں فرق رکھنے کے لیے پہلے کے لوگ اپنے گھر کو گول بناتے تھے، اور وہ 4 کونے والا ہے تو یہ اپنے گھر کو گول بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو تھوڑا نیچے کی طرف یعنی چھوٹی ہائٹ والا بناتے ہیں، اسی لیے اسے کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف میں پہلے غلاف نہیں ہوتا تھا، آپ نے کئی سالوں پہلے اگر تصویر بھی دیکھے ہوئے نا تو اس میں بھی ہے کہ پہلے سے یہ دیوار ہوا کرتی تھی۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سنا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ پر جس نے غلاف چلایا وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سینکڑوں سال پہلے کا بادشاہ تھا، جس کا نام تھا تبا ہمیر۔ اس کو وہ مرتبہ ملا کہ جس نے پہلی بار خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا۔ تو پہلے خانہ کعبہ پر غلاف نہیں ہوتا تھا، سب سے پہلے تبا ہمیر نے کعبہ شریف پر غلاف چڑھایا، اس کے بعد کعبہ شریف پر غلاف چڑھانے کا معمول ہو گیا۔ اچھا، کعبہ شریف کے غلاف کا رنگ شروع میں سیاہ نہیں تھا، یعنی اب تو کالا کلر کا ہے، پہلے سیاہ کلر کا نہیں ہوتا تھا، یعنی کالا نہیں ہوتا تھا۔ مختلف زمانوں میں دوسرے رنگوں کے غلاف بھی چڑھائے گئے، البتہ اب عرصہ دراز سے یعنی بہت ٹائم سے سیاہ رنگ کا ہی غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ پیارے میرے اسلام بھائیو، کعبہ شریف بہت ہی بابرکت مقام ہے، اس کی بہت ساری خصوصیت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اور یاد کرو جب ہم نے یعنی اللہ نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، یعنی لوگ اس کی طرف پلٹیں گے۔ مرجع کہتے ہیں پلٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، اور امان کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر صرف امن یعنی سکون و شانتی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جگہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ لوگوں کے لیے مرجع ہے اور امان کی جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں کعبہ شریف کی 2 خصوصیت بیان کی گئی، ایک تو یہ مرجع ہے اور کعبہ شریف امن کی جگہ ہے۔ اب اس کو ہم باری باری سنتے ہیں کہ کعبہ شریف کس طرح مرجع ہے یعنی لوٹنے کی جگہ ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر سارے جہاں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے وطن میں کرتا ہے؟ نہیں نا،
حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ ہونا ضروری ہے، وہاں جانا ہے، اس کا طواف کرنا ہے. تو لوگ کہیں بھی رہے دنیا کے کونے میں، سب کو جمع کہاں ہونا ہے؟ خانہ کعبہ. جو ایک بار یہاں آتا ہے نا وہ بار بار آنا چاہتا ہے. راستے کی مصیبتوں کو پرواہ نہیں کرتا. اگر ہم کو یہاں کہیں انڈیا میں کوئی جانے بولے تو آپ سوچیے گا پتہ نہیں کیسا راستہ ہے، ڈراؤنی بھی ہو سکتا ہے، خوفناک بھی ہو سکتا ہے، چور بھی ہو سکتا ہے، لوٹ بھی سکتا ہو، سوچے گا. لیکن اگر کسی کو کہتے بھائی آپ کعبہ شریف پہ ٹکٹ نکل کے آپ کو جانا، تو وہ ابھی بھی سوچے گا کیسا سفر ہے. وہ مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرے گا، بس جانا تو جانا ہے، کیسے بھی جانا ہے لیکن جانا ہے. تو جو ایک بار آتا ہے وہ بار بار جاتا ہے، جو کبھی نہیں گیا وہ تڑپتا ہے کہ میں اس طرح سے اس بار حاضری ہو جائے. جو دنیاوی مشاغل میں یعنی دنیا کے کام وغیرہ میں مشغول سے فارغ ہو جائے، یعنی جیسے ہی کاروبار سے فارغ ہو جائے اور اپنی آخری عمر میں قدم رکھتا ہے، یعنی جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی جاتی ہے اور یہ بڑھاپے کی طرف قدم آتا ہے، اس کا ایک دم آخری طرف عمر کی طرف قدم آتا ہے، تو اللہ کرنے کے لیے کعبہ معظمہ جانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا حاجیوں کی تعداد نا یہ بوڑھے لوگوں کی ہوتی ہے. ابھی تو ماشاءاللہ یہ کچھ سالوں سے نظر آ رہا ہے کہ جوان ماشاءاللہ حج کرنے جا رہے ہیں، بچے حج کرنے جا رہے ہیں. مطلب پہلے آپ دیکھیں تو ایک تعداد تھی جو بوڑھے ہو جاتے تھے، آپ یہ سمجھتے کہ ہماری عمر ہو گئی اور ہمیں خانہ کعبہ جانا ہے، ایسی ہوتا تھا. اب تو ماشاءاللہ کافی سہولتیں ہو گئی. اچھا ایک چیز اس میں اور لکھی ہے، میں جب پڑھا تھا نا مجھے بڑا تعجب ہوا، وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کی قوموں پر عذاب آیا نا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے جو آج بھی اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں نا. ان کی بھی قوم تھی، ان کے بھی امتی تھے. اب جب اس امتیوں نے، اس قوم کے لوگوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی، تو کبھی اللہ کے اس نبی کو مانا ہی نہیں، یا کبھی اللہ کے اس نبیوں کی نافرمانی کرتے چلے گئے اور یہ ماننے نہیں لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں پر عذاب برسانا شروع کر دیا. ایسے کئی نبی گزرے جس کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب برسایا. لکھا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کی قوموں پر عذاب آیا اور وہ اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد، یعنی جب ان کی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، جب تک وہ عذاب رہا، جب تک ان کی قوم پوری برباد نہ ہو گئی، اس کے بعد جب ہلاکت کے بعد عموماً جتنے بھی نبی تھے جن کی قوم پر یہ عذاب آیا، وہ سب کے سب نبی آخر میں خانہ کعبہ میں تشریف لاتے اور پھر اپنی پوری زندگی خانہ کعبہ میں گزارتے. ہر جگہ سے مسلمان اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ بھی ایک شان ہے خانہ کعبہ. ابھی میں اس طرف کھڑا ہوں، آپ کے لیے تو کعبہ اس طرف ہے، میرے لیے بھی خانہ کعبہ اس طرف ہے، لیکن میں چاہوں کہ اس طرف کر کے نماز پڑھ لوں تو میری نماز ہوگی نہیں نا، کیونکہ نماز کی تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رخ ہونا ضروری، جبھی تو نماز ہوگی نا. آپ کہیں نئی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں خانہ کعبہ کے سمت کہاں ہے، تو آپ وہاں جا کے سب سے پہلے کیا پوچھو گے؟ بھائی کعبہ کدھر ہے؟ پوچھتے ہی نہیں پوچھتے. مسجد ہو تو سمجھ میں آیا تھا کہ مسجد میں محراب ہے یا چٹائی بچھی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ کر سمجھ میں آیا تھا کہ یہ فلاں جگہ ہے. لیکن ایسی کئی جگہ ہے جس سے آپ سڑک پہ سے گزر رہے ہو، گاڑی میں گزر رہے، ہائی وے کی طرف ہے، کھیتوں میں سے گزر رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں کعبہ کدھر ہے. تو جو وہاں پہلے جیسے دیکھو کہ کس کو پتا ہو اس سے پہلے تو پوچھے کہ بھائی کعبہ کدھر ہے. تو سمجھنے والی بات کیا ہے کہ آپ کہیں بھی رہو دنیا کے کسی بھی کونے میں، آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ کو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہوگا. اسی طرح کوئی مسلمان کہیں بھی مرے، دنیا کے کسی بھی کونے میں مرے، کسی بھی خطے میں مرے، قبر میں اس کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہی کرتے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو بھی شریف میں اگر کوئی مرتا ہوگا اسے ایسی تھوڑی چھوڑ دیتے. آپ نے سنا ہوگا نا، کتنے لوگ بھی حاضر ہو گئے کہتے بھائی کعبے کی طرف اس کا منہ کر دو، کعبے کی طرف کر دو، یا کعبے کی طرف کر دو، یعنی مدینہ شریف کی طرف کر دو. تو یہی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے. اب اچھا یہ آخر طرف آ رہا ہو، پہلے تو شروع میں تھا کہ خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کرتے تھے، لیکن جب موت آ جائے، نماز بھی پڑھنا ہے خانہ کعبہ میں، جب موت آ جائے تو اس وقت بھی خانہ کعبہ کو نہیں بھولنا ہے، اس وقت بھی آپ کا روح کعبے کی طرف آتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ کعبہ شریف مرجع خلائق یعنی عظیم زیارت گاہ ہے اور لوگوں کے پلٹنے کا مقام ہے. ہم نے پہلے جو آیت سنی اس میں دو چیز سنی تھی، کیا کہ یہ جو اللہ نے گھر بنایا ہے یہ مرجع ہے، یعنی لوگوں کے پلٹنے کی جگہ ہے. تو اسی کو کہتے ہیں مرجع، کہ جب بھی کہیں بھی رہو آپ کو نماز بھی اسی رخ طرف پڑھنا ہے، مرو گے تو چہرہ بھی اسی طرف کرنا ہے،
تو یہ لوگوں کی پلٹنے کی جگہ، اسے کہتے ہیں مرجع. اور دوسرا سنا تھا کہ یہ امان کی جگہ ہے. امان کی جگہ، اچھا اس کو ایک چیز مثال دی گئی سمجھنے کے لیے، بہت پیاری مثال ہے. سنیں اگر وقت ہو تو اس سے آگے بڑھیں گے، ورنہ اگر مجلس کے تو پھر اختتام کر لیں گے. علماء کرام فرماتے تھے کہ کتنی پیاری بات ہے کہ کعبہ شریف کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب سے کعبہ شریف بنا ہے، شاید ہمیں پتہ بھی نہیں کعبہ شریف کب سے بنا ہے، کتنے سال گزرے، لیکن جب سے خانہ کعبہ بنا ہے، کعبہ شریف بنایا گیا ہے، تب سے آج تک کبھی بھی طواف کرنے والوں سے خالی نہیں ہوا. یہ شان ہے خانہ کعبہ. آپ ابھی سوچ رہے ہو کہ یار لاک ڈاؤن میں تو بند تھا. نہیں، لاک ڈاؤن میں بھی خانہ کعبہ بند نہیں تھا، ایک ایک کو جانا دیتے تھے. یاد ہے آپ کو ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، ایک اسلامی بہن کی ویڈیو آئی تھی، بڑے اطمینان کے ساتھ اکیلے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. ایک وقت وہ آیا جب رات میں ایسا لگا کہ اب کوئی خانہ کعبہ جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پرندوں کو بھیجا. وہ بھی ویڈیو ظاہر ہوئی تھی کہ پرندے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اور اگر کوئی نظر بھی نہیں آیا نا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف اس وقت اللہ کے جیت جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے، وہ ہمیں مخلوق نظر نہیں آتے. لیکن روایت یہ فرماتے علماء کرام کہ جب سے خانہ کعبہ بنا ہے، اب تک کوئی ایسا دن یا کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہوگا جو اس کا خانہ کعبہ سے، اس کے طواف سے خالی ہو. ہر وقت انسان، جن یا فرشتے اس کے طواف کرتے ہی رہتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ وہ 10 وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے کہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی دنیا میں خوشخبری سنا دی تھی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں، جب ان کا دور خلافت تھا، خلافت کا دور بدلتے ہی ہے نا، حضرت ابراہیم ابو بکر سے حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، پھر حضرت عثمان کے پاس آیا، حضرت علی کے پاس آیا، سلسلہ چلتا رہا. جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا نا، تو اس وقت ایک ظالم شخص تھا جس کا نام تھا حجاج بن یوسف. کیا نام تھا؟ حجاج بن یوسف. دور خلافت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حجاج بن یوسف نے کعبہ شریف پر حملہ کر دیا، اپنی فوج کو لے کے آیا اور پتھر برسانے لگا. اس روز عین حرم پاک میں طواف کی جگہ پر پتھر بھی برسایا گیا، جہاں لوگ طواف کرتے، طواف جہاں کرتے اسے کہتے ہیں مطاف. وہ مطاف شریف میں اس حجاج بن یوسف اور اس کی فوج نے پتھر برسانا شروع کر دیے. تو جو لوگ طواف کر رہے تھے اور جو ارد گرد تھے نا، یہ سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے، اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں بھاگنے لگے. کوئی بھی انسان طواف کرتا نظر نہیں آ رہا تھا. مگر قربان جائے، خدائے قدوس کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. اس وقت ان لوگوں میں ایک اونٹ جھومتا ہوا خانہ کعبہ کا برابر طواف میں مصروف تھا. لوگ بھاگ رہے، پتھر برسائے جا رہے، ظالم پتھر برسا رہے کہ ان کو طواف کرنے نہیں دینا ہے. لوگ تو بھاگ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سے خانہ کعبہ کا تعمیر ہوئی ہے، تب سے لے کر آج تک کبھی خانہ کعبہ کا طواف رکا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق جسے ہم اور آپ اونٹ کہتے ہیں، وہ اونٹ دیوانہ مستانہ ہو کے جھومتا ہوا اس خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. سبحان اللہ. روایت میں کہ جب ہمارا کعبہ شریف، جہاں ہمارا کعبہ شریف ہے، اس کے بالکل سیدھ میں آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جسے بیت المعمور کہتے ہیں. ہم تو بیت اللہ کہتے ہیں، کعبہ شریف کہتے ہیں، لیکن ایک قبلہ وہ بھی ہے جو فرشتوں کا ہے، جسے بیت المعمور کہتے ہیں. وہ کہاں پر ہے؟ وہ بالکل خانہ کعبہ جہاں بنا ہوا ہے نا، اس کے بالکل سیدھ آسمان کے اوپر ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. وہاں فرشتوں کی جماعت بھی ہوتی ہے، اور ایک دن میں 70,000 فرشتے وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں. سنیں بیت المعمور کی شان دیکھیں کہ بیت المعمور کی شان یہ ہے کہ فرشتے اس کا طواف بھی کرتے ہیں، اور ایک دن میں 70,000 فرشتے وہاں باجماعت نماز بھی ادا کرتے ہیں. اور جو ایک بار نماز پڑھ لیتا ہے، دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی. اور جب دن گزر جاتا ہے تو یہی 70,000 فرشتے شام میں، جب شام ہوتی ہے تو یہی 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور جو ایک بار خانہ کعبہ کا طواف کر لیتا فرشتہ، پھر قیامت تک اس کی باری نہیں ہے. اس صبح بیت المعمور کے طواف کر رہے،
بیت المعمور پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور شام میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, بیت اللہ میں نمازیں ادا کر رہے ہیں, اور جو ایک بار آ گئے پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آنی ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلام بھائیو, یہ ہے کعبہ شریف کی خصوصیت کہ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں ہر وقت اللہ پاک کی عبادت ہوتی رہتی ہے. اچھا, آپ نے دوسرا کیا سنا تھا کہ کعبہ شریف مقام امن بھی ہے, یعنی سکون کی جگہ بھی. پیارے اسلام بھائیو, کعبہ شریف کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد حرم پاک کو مقام امن بنایا. سبحان اللہ. یعنی خانہ کعبہ تو امن کی جگہ ہے, لیکن اس کے ارد گرد کی جو حرم پاک ہے یہ بھی امن کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اور جو اس میں داخل ہوا, یعنی جو خانہ کعبہ کے حدود میں داخل ہو گیا, وہ امن والا ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ جو کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد کئی کلومیٹر پر پھیلے ہوئے حرم پاک میں داخل ہو گیا, وہ امن میں آ گیا. بیان تو بہت زیادہ ہے, لیکن ہمارا جو 50 منٹ وقت کا ہوتا ہے بیان کا, یہ مکمل ہو چکا ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کہاں بھی